وبرکاتہ۔ آج آپ انشاءاللہ اس ویڈیو میں نماز کی اہمیت اور جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اس کی عزت بھی لوگوں میں ہو جاتی ہے۔ نماز کی بے شمار برکات ہیں جو خلوص دل سے نماز قائم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی بندہ جب خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے بہت ساری عنایات و نوازشات اسے حاصل ہوتی ہیں۔ انسان کی نماز سے جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا تو بہت ساری عنایات سے نوازتا ہے، اور یہ اللہ کی نوازشات نماز ہی کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ انسان جب ہر روز اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور اللہ کی یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے، سبحان اللہ، تاکہ یہ میرا بندہ کتنا معزز ہے اور میری حمد و ثنا کرتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ یاد کرے کیا یہ اس کی سعادت کچھ کم ہے؟ نمازی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کیونکہ نمازی دنیا کے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ ہی سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور تعظیم کا احساس ڈال دیتا ہے، جس سے نمازی کی لوگ بھی بے پناہ عزت کرتے ہیں اور اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم اور آپ خود دیکھیں کہ جو نمازی حضرات ہیں جب ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں نا تو ایک دل میں عجب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ ہم اس گزرنے والے شخص یا اس نمازی کا بہت ہی احترام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ نماز اللہ تعالیٰ پر رضا کا درس دیتی ہے، جس سے انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات اور امور کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ نمازی میں صبر اور بھروسہ کی خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں پوری طریقے سے، اور اس کے رزق کی کفالت اللہ کی ذمہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص نمازیوں کو رزق کے حصول سے بے فکر اور آزاد کر دیتا ہے اور ہر حال میں آسانی سے رزق مہیا کرتا ہے۔ نماز انسان میں ہمت پیدا کرتی ہے اور اس کی توجہ کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، جس سے وہ دنیا کی طرف توجہ بہت کم دیتا ہے، جس سے وہ دنیا کے کھیل تماشوں اور خرافات سے بچ جاتا ہے۔ نماز کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور وہ شخص، وہ نمازی دنیا کے مالداروں سے بہت زیادہ غنی ہوتا ہے اور فراخ دل بھی ہوتا ہے۔ دنیاوی اشیاء کے کھونے سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی بدولت اس میں مصائب یعنی پریشانیوں کو برداشت کرنے کی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی عیاریوں، مکاریوں اور دھوکوں سے بالکل نہیں گھبراتا۔ جو بندہ صدق دل سے صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا، نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر کے لوگوں سے احترام کرواتا ہے۔ اس کے رعب اور دبدبے کی ہیبت لوگوں کے دلوں پر بٹھا دیتا ہے، جس سے بے اختیار لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ نماز کی وجہ سے انسان کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، مال میں برکت عطا فرماتا ہے، گویا کہ کسی چیز کی کمی اللہ تعالیٰ رہنے ہی نہیں دیتا۔
اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نمازی کی دعا، یعنی جو بندہ نماز ادا کرتا، اللہ رب العزت اس کی دعا منظور اور قبول بھی فرماتا ہے۔ وہ اللہ سے جو مانگنا چاہے مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرتا ہے، فرماتا ہے۔ اور جن نمازیوں پر اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے دنیا پر ان کو تسخیر حاصل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اس وقت تک دشمنی کرتا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے، اور وہ ایسا دشمن ہے کہ جس سے مفاہمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا منشا انسان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ وہ ہر وقت اپنی شیطانیت کے زور پر انسان سے ایسے کام کروانا چاہتا ہے جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں انسان بھی اللہ کی رحمت سے ایسے ہی لعین اور مردود ہو جائے جس طرح وہ خود ہے، اور اس طرح سے اسے عداوت کا انتقام مل سکے گا۔ پھر شیطان ہر انسان کی مخالفت کرتا ہے، خواہ وہ اس کے ساتھی ہی کیوں نہ ہو، مگر ان لوگوں کی تو بہت زیادہ مخالفت کرتا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ مخالفت کرنے میں وہ صرف اکیلا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک شیاطین کا گروہ ہے جس میں انسانی نفس کی کمزوری اور خواہشات بھی شامل ہیں۔ ہم ذرا دیکھیں، لوگ ایک سے ایک خواہشات، بہت ساری چیزیں، یہاں تک کہ اذان ہوتی رہتی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن لوگ دنیا کی عیش و عشرت میں گم ہیں۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال شیطان سے بچنے کے لیے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان جب انسان کا ایسا دشمن ہے جو کسی صورت میں انسان کی مخالفت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو پھر شیطان سے کس طرح اپنے آپ کو بچایا جائے؟ تو اس کے لیے میرے یہاں تک کہ سلف خلف یا آپ جو بزرگان دین ہیں یا جو بڑے بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا نظر آئے جس میں شیطان بندہ پر وار کر رہا ہو، تو اس وقت اللہ کی پناہ میں رہنے کی دعا مانگنے کے علاوہ اور کوئی بہتر صورت نہیں ہو سکتی۔ شیطان سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شیطان سے جہاد کیا جائے، اس کی مخالفت کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کے ذریعہ شیطان کے حملوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چنانچہ شیطان سے بچنے کے لیے دونوں اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنے کے باوجود شیطان کو مخالفت کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا تصور ہم کو نماز سے ملتا ہے حقیقت میں، کیونکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان مردود سے یہ الفاظ 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یا الہی مجھے ایک یہاں تک کہ شیاطین اور دوسری نماز کے اندر یعنی ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ جو لوگ بڑے عجز و انکسار سے نماز ادا کرتے ہیں، انہوں نے محسوس کیا ہے کہ وہ نماز کی وجہ سے لاتعداد برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو نماز بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے، اس لیے کہ حکم بھی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور کہیں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو نماز ہم اور آپ انشاءاللہ جب ادا کریں گے تو شیطان بھی ہمیں اور آپ کو نہیں بہکا سکے گا۔ نماز پڑھنے سے انسان میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے،
اور اس استقامت کی بنا پر انسان شیطان کے حملوں کی صورت میں اپنی ایمانی قوت سے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو فتنہ، فساد اور گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ جتنے بینیفٹ ہیں نماز ہی کی بدولت انسان کو میسر آتے ہیں۔ آئے ہم اور آپ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز ضرور ادا کریں گے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور نماز کی قبولیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ مادی جسم کو پالنے اور نشو و نما کے لیے انسان کو بے شمار ذرائع کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پیٹ کو پالنے کے لیے خوراک، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے اور دیگر بے شمار ضروریات زندگی درکار ہے۔ ان ضروریات میں سے کچھ تو اللہ تعالیٰ نے دائمی طور پر اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر عطا فرما دی ہے، جن سے انسانی نسل کی بقا وابستہ ہے، جیسے ہوا، آگ، پانی، بارش، دھوپ، سردی، گرمی، سبزہ، دریا، سمندر، پہاڑ، میدان، حتیٰ کہ بے شمار نعمتیں ہیں جن کا گننا محال ہے۔ انسان زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ رزق من جانب اللہ ہے۔ اللہ خواہ کسی کو زیادہ عطا فرما دے اور کسی کو کم، اس لیے انسان نماز کے ذریعے سے رزق کی دعا کرتا ہے، رزق کی فراخی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، جسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ایسے ہی بے شمار مواقع ہیں کہ انسان کو اللہ سے دعا کے ذریعے مانگنا پڑتا ہے، کیونکہ بن مانگے کیا ملتا ہے۔ اگر اگزامپل دیا جائے کہ اگر زمین بارانی ہو اور اس میں گندم اگا دی جائے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئے گی، تو بارش کی اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی۔ ایسے انسان کو قدم قدم پر اللہ سے دعا کرنا پڑتی ہے۔ نماز دراصل اللہ کے حضور میں ایک دعا ہی ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار موقعوں پر ارشاد ہوا ہے، جو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اور یہ بھی تو آیت کریمہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکارنے کا میں جواب دیتا ہوں، یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اور جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں ان کو عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے تو دعا کی قبولیت کا وسیلہ نماز ہی سے ہے۔ نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور ہماری اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی حاصل کی اور اپنے اللہ کا نام پکارا اور نماز پڑھی۔ جب انسان دنیا کے مصائب و مشکلات میں گر جاتا ہے، بیماریوں سے تنگ آ جاتا ہے، غربت سے تنگ آ کر خودکشی کی طرف سوچتا ہے، یہاں تک کہ دل بے چینی اور ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا میں اپنی عقل و تدبیر دوڑاتا ہے، جسم کی قوت اسے جواب دے دیتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنے آپ کو ہر طرف سے عاجز پاتا ہے تو وہ نیکی کی طرف دوڑتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے اور اس کی طرف رجوع قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اپنی پکار، التجا اور دعا کو اللہ تک پہنچانے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ نماز ہے۔ کتنی بھی پریشانی آئے صبر کریں، دعا مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اس سے ہمیں اور آپ کو بینیفٹ ملے گا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر اور نماز سے اپنی مصیبتوں میں مدد مانگو۔ تو اس مدد سے مراد یہی ہے کہ نماز پڑھو گے اور مجھ سے دعا کرو گے تو میں قبول لوں گا، لیکن اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھو گے تو پھر دعا آپ کی کہاں سے قبول ہوگی؟ آپ کا نام اچھے لوگوں میں کہاں سے آئے گا؟ آپ کے رزق میں کہاں سے برکت ہوگی؟ آپ کی زبان میں کہاں سے تاثیر ہوگی؟ آپ کی پریشانیاں کس طرح کیسے دور ہوں گی؟
آئیں ہم سب مل کر کے عہد کریں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ تو دیکھیے، نماز پڑھو گے، مجھ سے دعا مانگو گے، دعا کرو گے تو میں قبول فرما لوں گا، یہ اللہ کا فرمان۔ نماز کے اصلی الفاظ جو عربی میں ہیں ان سے بھی دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور پھر اس سے مانگتا ہے کہ یا الہی میری مدد کر اور مجھے اپنے متقین کردہ راستے پر، متقین کردہ یعنی جو متقین جن لوگوں نے اچھے راستے پر چلے، یہاں تک کہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہوئے اور نیک عمل کیے، پرہیزگاری کیے، ان لوگوں کے راستے پر بھی چلا، اور یہاں تک کہ جو تو نے متعین کردہ راستے پر جو متعین کردہ راستے ہیں اس پر بھی چلا، متقین کے راستوں پر چلا، صالحین کے راستوں پر چلا، شہداء کے راستوں پر چلا، صدیقین کے راستوں پر چلا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس پر قائم رکھ، اور پھر مغفرت کی دعا مانگے، بخشش کی دعا مانگے۔ آئے ہم اور آپ عہد کریں انشاءاللہ نماز کی پابندی ضرور کریں گے، اس لیے کہ جب تک یہ جسم ہے، جسم میں روح ہے، اب جب تک ہم اور آپ زندہ ہیں اللہ کی بندگی، عبادت و ریاضت کر لیں۔ شاید موت کب آ جائے، لنا ملک ینادی کل یومن لدو للموت وابن الحساب، ہمارے اور آپ کے لیے ہر روز ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، غافل انسان ایک دن تجھے مرنا ہے۔ آئیں ہم اور آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ نماز مکمل طریقے سے، یہ نہیں کہ 2 وقت پڑھ لیے، 1 وقت چھوڑ دیے، 3 وقت چھوڑ دیے، ایسا نہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اور آپ 5 وقتوں کی نمازوں کو ادا کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ بجماعت وقت پہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔